انجمن ابنائے قدیم کی جانب سے ڈاکٹر سید رفیق پاشا صاحب کو خادم اردو ایوارڈ کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان سے ادب درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے جوابی تاثرات سے ہمیں نوازیں. میں ان کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں. ایک پھول سے سب پھولوں کی خوشبو آئے، ایک پھول سے سب پھولوں کی خوشبو آئے، اور یہ جادو اسے آئے جسے اردو آئے. ڈاکٹر سید رفیق پاشا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. شہنشین پر موجود اکابرین، میں انجمن کے تمام اراکین کو اور تمام اردو دان حضرات کو، اردو کے دوستوں کو، اردو سے محبت رکھنے والوں کو اس اکرام، انعام، اعزاز، کچھ بھی آپ کہیں، ذرہ نوازی کہیں، اس کا میں نہایت درجہ ممنون ہوں اور تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اس ایوارڈ کو قبول کرنے سے کہیں زیادہ آپ لوگوں سے ملنے اور بات کرنے کا ایک موقع مجھے ضرور ملے گا. اس خوشی سے میں یہاں پہنچا. جو کوئی دل سے بات کرتا ہے اور آپ کے کسی بھی چھوٹی سی ایک سروس کا اعتراف کرتا ہے تو وہ بہت بڑے ایوارڈ کی حیثیت رکھتا ہے. اسے ضرورت نہیں کہ آپ بلائیں اور کسی تحفے تحائف سے، کسی انعام سے نوازیں. اس کے بغیر بھی وہ اس سے خوش رہتا ہے، اگرچہ آپ اس کے ساتھ مروت، اعتراف اور انڈرسٹینڈنگ کا سلوک کریں. یہ بہت ضروری چیز ہے. میں اس محفل میں پہنچا ہی اس لیے کہ آپ سے 3 چیزیں شیئر کروں. ایک چیز یہ کہ انجمن جو بنی ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کا باعث ہے اور ہماری ترقی اور ترویج اردو کے لیے بہت بڑا کام انجام دے سکتا ہے. انجمنیں تو رہیں گی، اکیڈمیز رہیں گی، بہت سے ادارے رہیں گے، لیکن یونیورسٹی سے جڑا ہوا ایک ادارہ اردو کے لیے کام کرنا مرکزی حیثیت رکھتا ہے. تو جو کام ہم نے کیا ہے، میں تو اسی فیملی کا ممبر ہوں، کسی اور کو بھی آپ بلا کے خادم اردو کا ایوارڈ دے سکتے تھے، لیکن مجھے بلایا تو مجھے اس بات کا فخر ہے. میں خود سے خوش بھی ہوں اور میں نہایت درجہ آپ لوگوں کا جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن میں اس بات کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ صرف ایک ایوارڈ ایک انسان کو آگے بڑھانے میں حصہ نہیں دے سکتا. وہ بھی ایک عمر کے بعد ان چیزوں کا جو ہے ضرورت انسان کو رہی نہیں جاتی. معاف کرنا، ایسا نہیں سمجھنا کہ میں اسے بے وقت سمجھتا ہوں، ایسی چیز نہیں ہے. میں تو بالکل احترام سے اسے لیا میں نے، اور میرے لیے بہت عزیز ہے. میرے لیے نیشنل ایوارڈ بھی ہے، بہت سی چیزیں ہیں. اس کے ساتھ میری اپنی فیملی سے جو مجھے ریکگنیشن ملا ہے وہ میرے لیے باعث فخر رہے گا، ان سب سے امتیازی چیز رہے گی. لیکن یہ بات بھی آپ یاد رکھ لیجئے کہ اس جگہ جہاں پہ آپ ایک خادم اردو جس کی سروسز کو ریکگنائز کرتے ہوئے آپ لوگ ایک ایوارڈ دے رہے ہیں، وہیں پر نیکسٹ ایئر سے آپ کو چاہیے کہ ایک نوجوان رائٹر، ایک نوجوان جو آپ کے اس انجمن میں اردو کا کام کرتے ہوئے داخل ہو رہا ہے، اسے ڈھونڈ نکالیں اور اس کے لیے کچھ ایوارڈ کا ذریعہ بنائیں. نہیں تو ہم بوڑھے ہی یہی رہیں گے. اب اس میں اب ہمارے امان اللہ صاحب کے سوا اور نوجوانوں کی ضرورت ہے. تو اس چیز کو فل اپ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے.
اور ایک اور بات، اس سے پہلے کے پروگرامز میں نے اٹینڈ کر سکا کیونکہ میں اس وقت پہ گوا میں تھا، اور اس کے بعد دوردرشن بنگلور میں ڈائریکٹر تھا، تو پھر وہاں پہ میرا تبادلہ ہو چکا تھا تو میں وہاں سے نہیں آ سکا۔ لاسٹ ایئر میں آیا۔ ظہیر آفاق صاحب کو آپ نے چنا۔ ظہیر آفاق صاحب ایک امتیازی شخصیت ہیں، کیونکہ آپ اردو کے شاعر نکال لے سکتے ہیں۔ اب ایسے ایک منعقد کہ آپ نے ایک مشاعرہ تو بہت سے پڑھنے والے مل جائیں گے آپ لوگ، لیکن ان کی امتیازی خصوصیت یہ تھی کہ وہ ڈرامہ نگار تھے۔ انہوں نے ڈرامہ اسٹیج کیا۔ ڈرامہ اسٹیج کرنا ایک آسان کام نہیں ہے، ڈرامہ کے لیے مکالمے لکھنا بھی آسان کام نہیں ہے۔ میں نے پورے 1000 ایپیسوڈز بنائے پادیگڑھ نام سے، جو کمرشیلی سکسسفل سیریل رہا تمل میں۔ اس کے بعد نڈل بول کے تمل میں ایک سیریل بنایا، وہ بھی جو ہے کمرشیلی سکسسفل رہا۔ ان 1000 ایپیسوڈز کے ڈائلاگس بھی میرے نظر سے گزرتے رہتے۔ I have to write, I have to keep people doing the next episode's story. آج ایک سٹوری ختم ہوئی، نیکسٹ سٹوری کی سٹوری ڈائلاگ اسی دیکھنا، اسے پھر شوٹ کرنا، اس کی پھر ایڈیٹنگ کرنا۔ تو یہ چیز جو ہے مجھے کسی نہ کسی ادب سے کنیکٹڈ ہی رکھی۔ تو میری یہ بہت بڑی نہیں ہے کہ میں ادب سے بچ کے نکل ہی نہیں سکتا تھا، بھلے ہی وہ اردو ہو یا تمل ہو۔ اردو کے بہترین 24 سٹوریز ہم نے تیار کیے۔ دہلی سے ایک سیریل بنانے کے لیے میری مدد کی، پانی کی ضرورت ہے، میری مدد کی ہمارے علیم سوار نویدی مرحوم، اللہ غریق رحمت کرے، انہوں نے۔ تو ایک 25 سٹوریز ہمارے پرانے رائٹرز جو تھے ان تمام کے بنائے۔ میں نے 10 دن کے اندر اس کا پورے کا سٹوری اسکرین پلے لکھ دیا میں اردو میں سٹوری اسکرین پلے ہماری تمل سٹوریز کو تمل ناڈو میں لکھے گئے اردو سٹوریز، یہاں کے ماحول کے بارے میں، یہاں کے تناظر میں، یہاں کے ایٹماسفیئر پہ لکھے گئے چیزوں کو، اس کا سٹوری اسکرین پلے بنانا جو بڑا مشکل۔ تو علیم صاحب نویدی بولے کیا جی تمہیں بیٹھ کو 10 ہی چرت میں لکھ دے گھر بول رہے۔ تو ایک وہ جو چیز تھی وہ میرے لیے بہت بڑا ایوارڈ کی برابر تھی، کیونکہ وہ بہت بڑے نصب نگار رہے ہیں۔ کہنا یہ چاہتا تھا کہ جو کچھ کام اردو کا کہیں بھی ہو رہا ہے اسے ڈھونڈ نکالنے کی ایک ضروری ایک ٹیم ہونی چاہیے جو ہمیشہ اس پہ نظر رکھتے رہے کہ کون ہے، کون آگے بڑھ رہا ہے، کون سا بچہ میں جو ہے یہ جراثیم ہے، کسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ جب تک یہ کوشش نہیں ہو سکتی، آپ مجھے ڈھونڈ نکالنے میں کسے پتا تھا کہ میں دوردرشن میں بیٹھ کے تمل لوگوں کے درمیان اردو کا کام کر رہا ہوں؟ کسی کو پتا نہیں تھا جب تک میں آپ لوگوں کو نہیں بلایا، میں نے آپ لوگوں کو ڈھونڈ نکالا۔ 25 سال 30 سال سے میں نے اس پہ یہ کام کیا، کیونکہ یہاں پہ تمل کا ایٹماسفیئر ہے، یہاں پہ آپ اردو بھی بولیں گے تو بولتا ہے ہندی پیس رہا، تو وہ لوگ پسند نہیں کرتے۔ تو وہاں پہ ایک اردو پروگرام کرنے کے لیے پرمیشن لینا، ہر دن تو 300 پروگرام، ہر دن ایک ڈیلی ایک پروگرام ہوتا تھا، 300 دن میں 300 پروگرام کرتے تھے، اس میں 3 یا 4 یا 5 اردو پروگرام کرنا میرے لیے مشکل تھا، کیونکہ اس کے لیے اجازت نہیں ملتی تھی۔ تمل چینل میں لوگ اردو یا ہندی سننا یا بولنا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے لیے میں نے یہ بنایا کہ یہ مائنارٹی پروگرام ہے، عیدین کے لیے ہم بنا رہے ہیں یا حضور کی میلاد کے لیے پروگرام کر رہے ہیں، تو اس کے لیے لڑ کے ہر بار بنانا پڑتا تھا، شارٹ نوٹس میں مجھے پرمیشن ملتا تھا۔ اس کا شروع کرنا، اس کی شروعات تو اتنی تکلیف دہ نہیں تھی، لیکن اس کی بقا کے لیے ہر سال مصیبت اٹھانا پڑتا تھا۔ یہ میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ بہت بڑا کام کیا، لیکن مجھے جتنی آسانی، کرناٹکا میں اردو پروگرام ہر ویکلی پروگرامز وہاں پہ اردو میں نے شروع کیے، وہاں پہ ذبیح اللہ بول کے ایک پروڈیوسر وہ بھی کر رہے تھے، اب وہ ریٹائر ہو گئے، تو وہ شروع کرنے میں میرے لیے مشکل نہیں تھے۔ اس وقت جب میں ڈائریکٹر تھا تو میں اس کی پرمیشن دیا، تو پھر وہ اس کا اردو کے پروگرام کا آغاز ہوا۔ تو یہ تمام چیزیں آسانی تھی، مگر اس کی بقا کے لیے کام کرنے میں ہمارے لوگوں کی طرف سے پہل بہت کم ہوتی تھی۔ شاہد مدرس سے شاید یہی ہوں گے، تو میں ان سے ہمیشہ کہتا تھا کہ شاید تم کسی نہ کسی طریقے سے تم لوگ لیٹرز لے آؤ، یہ میرے لیے مدد ثابت ہوگی۔ جب تک آپ نہیں بتا کہ میرا پروگرام دیجیے، کہاں میں ہمارا اردو پروگرام،
تمل ناڈو میں بھی اردو بولنے والے اقلیت ہیں، تو ہمارے لیے ہمارا ویری چنگ. تو لوگ بعد میں جب اردو چینل آ گیا تو بولے اردو چینل میں جا کے پروگرام کرو. اب یہاں والا اردو جا کے وہاں پہ دہلی میں کرے گا کیا؟ تو یہ سب چیزیں وہاں سے بھی آنا چاہیے. جب کوئی آدمی آپ کو مدد کرنے کے لیے یونیورسٹی میں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خاموش رہ جائیں. آپ لوگوں کو بھی وہاں سے اپلیکیشن دینا پڑے گا، وہاں سے آپ لوگوں کو کوشش کرنا ہے. یہ جب تک کوشش نہیں کریں گے تو اس کے بعد ہوا یہ کہ میں جب ٹرانسفر ہو کے بھی چلا گیا تو یہاں پہ ایک ٹیم بنا کے گیا جو میرے جانے کے بعد بھی اسے برقرار رکھے. تو وہ لوگ کیے، حالانکہ وہ ہمارے غیر مسلم بھائی تھے، لیکن وہ ان لوگوں نے ہماری مدد کی اور جو بھی آتے تھے لبیک کر کے میرے سے فون میں پوچھ لیتے تھے کہ میں یہ پروگرام کرنے جا رہا ہوں، کیا کریں گے. خصوصاً وینو گوپال بول کے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے جو لوگ مشاعرہ یہاں سے جا کے شرکت کیے. تو وہ ہی واز ٹیکنگ انٹرسٹ. تو انہوں نے بہت کام کیا. ہمارے خادر محی الدین صاحب بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ اسے کرنے کے لیے کتنی محنتیں کتنی مشقتیں کرنی پڑتی. لاسٹ منٹ میں ملے گا پروگرام، لاسٹ منٹ میں اسٹوڈیو ملے گا اس وقت، کیونکہ لاسٹ پریارٹی، یو آر دا لاسٹ پریارٹی. ملتا بہرحال جو بھی ملتا ملے گا. تو ود ان 24 آورس، ود ان 12 آورس بھی میں نے مشاعروں کا اور اردو پروگرامز کا جو ہے انعقاد کیا ہے. اس کے لیے کوئی یہ نہیں ہو سکتا ہے، مطلب کوشش کریں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ ایک بات. دوسری بات میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ ایوارڈ جب ظہیر آفاق صاحب کو میں وہ بول رہا تھا تو میں ایسے ہی بھٹک گیا. تو ظہیر آفاق صاحب کو جب دیا تو میں ان کے فرزند بھی میرے ساتھ، وہ میوزیشین، بہت سے میوزک پروگرامز ہمارے ساتھ کیے. تو ہمیں پتہ نہیں کہ جس عمر کے جس سٹیج پہ آدمی پہنچ جاتا ہے وہاں پہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے. وہاں پہ ایوارڈ سے زیادہ اعزاز و اکرام کی ضرورت ہے. اور ندیم پیٹ سلام صاحب کو آپ لوگ بلا کے اعزاز دیے، بہت اچھی بات. لیکن وہ گاؤں سے آئے وہاں پہ اپنے مقام سے، ندیم پیٹ سے یا آمبور سے کہیں سے بھی آنا، ان کے لیے رہنا اور پھر ان کا آپ کے پروگرام میں حاصل کہیں نہ کہیں انہیں مالی امداد بھی دینی چاہیے. آپ کو یور ایوارڈ شوڈ کیری ایٹ لیسٹ سم کیش. میرے لیے ضرورت نہیں ہے، آئی ڈونٹ وانٹ. اسی لیے میں اس سال جو بھی ایوارڈ خادم اردو کا، میں چاہتا تھا کہ اس سال میں 10,000 روپیوں کا میرے طرف سے انعام کا ارینجمنٹ کروں گا. مگر فارچونیٹلی آپ لوگوں نے میرا نام سلیکٹ کیا تو میں نے سوچا ایٹ لیسٹ یہ اناؤنس کرنے کا موقع میں بنا لوں گا. میں ہر سال جب تک بقید حیات رہوں گا انشاءاللہ 10,000 روپے دوں گا. مگر 10,000 روپے ناکافی ہیں. دیکھیے خادم میں جو میچورڈ پرسنالٹی رہے گا اس کے لیے آپ لوگ کچھ ایوارڈ دے رہے ہیں، تو اس میں آپ کی انجمن سے کچھ بھرتی کر کے ایک 20-25 ہزار روپے کا کیش ایوارڈ دیں گے تو اس کی صحیح میں آپ جو ہے اس کی عزت افزائی کر رہے ہیں، اعزاز کر رہے ہیں. آپ کے کھانے کا پروگرام ملتوی کیجیے. جو لوگ آپ کے گیسٹ آ رہے ہیں ان کو الگ سے کہیں کھلا لیجیے. ہم لوگ کہیں جائیں گے 2-3 آدمی کہیں بیٹھ کے کھا کے چلے جائیں گے، کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ کی پونجی جو ہے صحیح معنوں میں صحیح جگہ پہ استعمال ہونی چاہیے. ایک چیز. دوسری بات، جو ایوارڈ بچوں کے لیے کوئی آپ لوگ بنا رہے ہیں، ہر بچے کے لیے کوئی نہ کوئی کمپٹیشن کا انتظام کیجیے اور پھر اس کے لیے 1,000 کا تو ایٹ لیسٹ. اب آپ 10 کالجز کو آپ بچے بلا رہے ہیں تو وہاں سے آنے کے بعد دانم بڑی سے آمبور سے دے رہے ہیں تو شکریہ، بہت اچھی بات ہے. اچھا، ایک اور بات میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا تھا کہ یہ جو موقع ہے اسے ہم لوگ اور کارآمد بنانے کے کیا طریقے ہیں. ہمیشہ ایک سال کے ایک بار جو ہے آپ آئیں اور پھر یہاں بیٹھیں، بات کریں، یہاں سے فرار ہو جائیں، یہ چیز اتنی یہ نہیں ہے. لیکن یہاں پہ ایک مثبت اور بہت پازیٹیو طور سے آپ لوگوں کو جو ہے اس پروگرام کی ارینجمنٹ کو کرنا ہے. مجھے الفاظ نہیں آ رہے ہیں، پتہ نہیں، آج سے صبح سے بہت ویک تھا میں، تو دیر رات تک کچھ کام کر رہا تھا تو پھر یاد آیا کہ میں آج پروگرام صبح جانا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے ہماری ذہن میں رہنی چاہیے. اس کے بعد ایک اور بات بہت ضروری یہ ہے، جیسے میں نے کہا جب ایک ایوارڈ کیش ایوارڈ بن جاتا ہے تو اس کے کمپٹیٹرز بہت ہو جائیں گے. آپ کے لیے یہ پروگرام یہ پرابلم نیکسٹ شروع ہوگا. ہر آدمی کے پاس 2 کینڈیڈیٹ اس کی نظر میں اہل آدمی ملیں گے، آپ اہلیت رکھنے والے جو 3-4 تو کمپٹیشن اس کا جو ہے خادم اردو کا
بہت ہو جائے گا. تو آپ کے لیے ججز کی ایک کمیٹی بنانا ہے. دوردرشن ایوارڈس کو ہم لوگ ایک کمیٹی بناتے ہیں. وہ کمیٹی 6 مہینے پہلے ہی ہم لوگ اسے کانسٹیٹیوٹ کر کے اسے بٹھا کے اس میں سے انٹریز لے کے اسے دیکھ کے اس کے پریویوز کر کے جتنے پروگرامز ہوتے ہیں وہ سب, اس کے بعد اس کے لیے جو ہے بہترین آدمی کی جو بہترین پروڈکشن, بہترین پرسنالٹی, ان کے لیے ایوارڈز دیتے ہیں. تو یہ طریقہ آپ لوگوں کو بھی اختیار کرنا پڑے گا, کیونکہ جب تک کسی ججز کی کمیٹی سے انڈورس نہیں ہوتا آپ کا کام, تب تک جو ہے وہ اس کے لیے نئے فسادات کا دروازہ کھولنا پڑے گا. تو اس کے لیے اور بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. جب کیش آ جاتا ہے تو پریشانیاں زیادہ ہو جاتی ہیں. اچھا, ایک لاسٹ بات میں بولتا ہوں اور اس سے جو ہے میری تقریر کو میں ختم کرتا ہوں, اختتام پہ پہنچتا ہوں. اچھا, لاسٹ بات یہ ہے کہ ہمارے میں جب میں ایک سائلنٹ آبزرور ہوں, جس بھی گروپ میں آپ جہاں بھی میرا نام انکلوڈ کرے میں وہاں سے بے دھڑک نکلتا بھی نہیں, آبزرو بھی کرتا ہوں جب بھی کبھی موقع ملتا ہے. اور آپس کی جو رنجشیں ہیں اسے دور کرنے کی کوشش کیجیے. ہر انڈیویجول میں ایک اتنی بڑی انا ہے جس کی وہ اہلیت رکھتا ہو یا وہ نامستحق بھی ہو, تو اسے کہیں نہ کہیں آپ کو قربان کرنا ہے. یہ انا اتنی بڑی ہوئی ہے ہمارے لوگوں میں کہ ہم آپس میں جڑ کے بیٹھ نہیں سکتے, کر نہیں سکتے. خطیب صاحب بہت سے انجمنوں کی جو ہے ایک محاذ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ ان کو مبارک کرے, کامیاب کرے. میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں. ہو رہا ہے کام کہیں بھی اردو کے نام سے ہو رہا ہے تو اس کا اعتراف کیجئے, اس کی عزت کیجئے, اس کے اعزاز کیجئے. آپ سے کم اہلیت رکھنے والا آدمی بھی اگر کسی منصب پہ بیٹھ گیا تو اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد دلاتا ہوں کہ ایک حبشی جس کا سر بالکل چھوٹا, وہ بھی آپ پر اگر آ گیا, منصب پہ بیٹھ گیا, آپ کا رولر بن گیا, آپ کا تلیور بن گیا, تو آپ کو اس کی عزت اور اس کے حکم کو اس کی اتباع کرنی ہوگی. یہ چیز ہمیں بھولنا نہیں ہے. کوئی بھی, ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں آپ سے ان سے زیادہ اہلیت ہے, ان سے زیادہ اہلیت. ہر آدمی ایسا نہیں ہے. اللہ منصب کسے دیتا ہے اسے دے دیتا ہے. اب میں آپ سے زیادہ اہلیت رکھنے والا ہوں کسی انجمن کے صدر سے, کسی سے, تو ان کو چاہیے, میری صلاحیت نااہل ہوں تو میں کیوں نہیں اس کی مدد کر سکتا. نااہل آدمی جو صدر بن گیا, جو بڑا بن گیا, کچھ بھی ہو گیا, کسی ادارے کا, کسی انجمن کا, کسی ڈپارٹمنٹ کا, کہیں بھی آ گیا, تو دوسروں کے لیے یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس کی اطاعت کریں, اس کا سپورٹ کریں. آپ اہل ہیں نا, وہ نااہل ہے تو آپ ہی نیڈس یور سپورٹ مور. اسے آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے. اسے سمجھائیے, اسے جائیے, اس سے بات کریے. کسی سے رنجش پیدا ہوتی ہے تو پہلے آدمی دوری اختیار کرتا ہے. غلط. مجھے خطیب صاحب سے کچھ یہ ہے تو پھر پہلے ان سے ملنا ہے مجھے. My next job is to meet him and see that آپ کو کیا, مجھ سے کیا غلطی ہو گئی, کیا پرابلم ہے, کیا رنجش ہے. یہ ہمارے حالات آج ہم جس نازک دور سے گزر رہے ہیں اس کی فکر آپ میں تھوڑی بھی اگر ہے تو اللہ یہ کام آپ لوگ نہیں کر سکتے. آپ لوگوں کو اب بہت سے اداروں میں بہت سے لوگ جو ہے بالکل نوجوان لوگ ہیں. میں ان سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ جو چیز گزرے لوگوں میں تھی, جو انا تھی, وہ نہیں ہونی چاہیے. آپ لوگوں میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. جب تک اللہ تعالیٰ آپ کو عزت نہیں دے گا, کوئی عزت دینے والا نہیں. یہ ایک چھوٹی سی بات میں بتاتا ہوں. 10th اسٹینڈرڈ میں ڈسٹرکٹ فرسٹ آنا تھا. میرے ساتھ 2-3 جو پڑھ رہے تھے وہ میرے کمپٹیٹرز تھے. ہوا یہ کہ میں نے آیا, کوئی اور آیا. وہ آنے والا آج کہاں ہے جسے میں کمپٹیٹر سمجھتا تھا؟ ہے کہیں پتہ نہیں. یہ اتنا بڑا سمندر ہے کہ کون کہاں جا کے غرق ہو جاتا ہے کسی کو پتہ نہیں. ایٹ لیسٹ میں کسی انسٹیٹیوشن کا ڈائریکٹر بن کے ہندوستان کے کئی اسٹیشنز میں جو ہے میں نے کام کیا, اور پھر وہاں سے جو ہے میں آیا ادھر واپس, تو ایٹ لیسٹ میں نے کچھ کیا. تو وہ آدمی جو میرے سے بڑا کمپٹیٹر تھا, میرے سے بڑی پوزیشن حاصل کر چکا تھا اس بچپن میں, وہ کہاں گیا پتہ نہیں. پروموشن میں جو میرے کمپٹیٹر تھے وہ کہاں ہیں؟ نہیں. وہ ایک دور ہے. آج کا دن یہ میرے کمپٹیٹر, وہ میرے کمپٹیٹر,
وہ دن جب گزر جائے گا تو آپ کا کمپٹیٹر وہ نہیں رہے گا، آپ کسی اور جگہ پہ منتقل ہو جائیں گے۔ تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جب تک آپ کی مدد نہیں کرے گا کوئی کام آپ نہیں کر سکتے، کوئی عزت آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ پر ایمان کم ہونے کی وجہ سے یہ انا پیدا ہوتی ہے انسان میں۔ وَمَن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ۔ اللہ تعالیٰ جب تک آپ کی مدد نہ کرے تو کوئی باپ کا بیٹا پیدا نہیں ہوا اس دنیا میں کہ آپ کو اٹھا کے آپ کو عزت والا یا اعزاز والا بنا دے، نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی بربادی لکھی، آپ کی بے عزتی لکھی، تو بڑے بڑے عزت دار لوگ مرنے سے پہلے بے عزت ہو کے مرے ہوئے۔ تو ان چیزوں کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ میرے دل دکھتا ہے جب بھی کہ دو آدمی لڑتے ہیں، جو آدمی جو رنجشیں بولتے ہیں، کسی محفل میں بیٹھیے آپ کسی کے بارے میں کچھ رنجش والی بات سنیے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو میں آپ لوگوں سے بولنا چاہتا تھا۔ انشاءاللہ آئندہ سال آپ لوگ اس سے بہتر انداز میں کریں گے، میں دیکھوں گا انشاءاللہ، میں بھی اس میں شرکت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جو محنتیں کر رہے ہیں، جو اپنے خلوص سے کام کر رہے ہیں اردو کے لیے، اس کے لیے آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر سے نوازے، ترقی سے نوازے، اور جو نوجوان ہیں ان لوگوں میں زیادہ پڑھنے لکھنے کی جو ہے وہ پیدا ہونا چاہیے، وہ جراثیم پیدا ہونی چاہیے۔ زیادہ لکھنا ہے تو زیادہ پڑھنا ہے، جتنا ان پٹ نہیں جائے گا اتنا آؤٹ پٹ آ ہی نہیں سکتا۔ میں رات کے 12 بجے شوٹنگ کر کے گھر بھی پہنچتا تھا، میری اپنی بڑائی بیان نہیں کر رہا ہوں، مگر یہ ایک ایگزامپل ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے لیے۔ رات کے 12 بجے بھی پہنچا ہوں، 12 گھنٹے 15 گھنٹے میرے ساتھ شوٹنگ میں شریک لوگ ہیں یہاں پہ 1-2۔ جب بھی ریٹرن ہوتا پھر بھی میں 2 کتابیں کچھ نہ کچھ کتابیں پڑھ کے سوتا تھا۔ میرے بیڈ میں کچھ ہوتا ہے یا نہیں، میرے دونوں طرف 2 کتابیں ضرور ہوتی ہیں، آج بھی ہیں۔ جب تک یہ چیزیں آپ کے اندر نہیں جائیں گے تو آپ کو اس کے لیے فرصت نہیں ملے گی۔ جب تک یہ ڈھکلتے رہیں گے، تسبیح نئی تسبیح جو آ گئی نا، اسے ڈھکلتے رہیں گے تو آپ کسی چیز کے نہیں رہیں گے، کسی چیز کے قابل نہیں رہیں گے۔ اس کی ضرورت ہے۔ میں نے جتنے گیڈجٹس یوز کیے ہیں، جتنے کمپیوٹرز، جتنے ایڈیٹنگ مشینز، جتنے ڈیجیٹل کیمراز استعمال کیے ہیں، آپ میں سے کوئی نہیں کیا ہوگا۔ پرائم منسٹر آپ آ رہا ہے تو 50 کیمرے لگیں گے، 5 وہ بھی ایونٹس بنائیں گے، within 24 hours کرنا پڑتا ہے۔ یہ سب کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کے لیے، آپ کی زبان کے لیے، آپ کے گھر کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے علم کے لیے وقت نکالنا پڑے گا۔ یہ آپ کی پلاننگ اور آپ کی سمجھ میں ہے۔ جہاں تک 2 آدمی ملیں گے، بے ضروری باتیں آپ کر رہے ہیں، تعصب کی باتیں ہو رہی ہیں، غیبت کی باتیں ہو رہی ہیں، تو آپ کے لیے کوئی وقت کام نہیں آ سکتا۔ جب تک آپ وقت کو نہیں پلان کریں گے، وقت آپ سے آگے ہی جاتا رہے گا۔ کوئی آدمی وقت سے پہلے نکلنا ہے تو اسے بہت دور جا کے کرنا پڑتا ہے۔ انشاءاللہ سمجھتا ہوں میں کہ آپ لوگ میری اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ وہ اردو کا مسافر ہے یہی پہچان ہے اس کی، وہ اردو کا مسافر ہے یہی پہچان ہے اس کی، وہ جدھر سے بھی گزرتا ہے سلیقہ چھوڑ جاتا ہے۔